ہم جو ہے یہ خدا کے پاک روح کی تحریک سے لکھا گیا ہے، خدا کے پاک روح کے وسیلہ سے لکھا گیا ہے، اس لیے اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں خدا کے پاک روح کی ضرورت ہے۔ اگر آپ کو جب آپ پاک روح پر ایمان رکھتے ہیں، پاک روح کو پانے کے لیے، پاک روح کے بپتسمے کے لیے آپ ٹرائی کریں گے، تو کیا ہے، خدا کا کلام پھر آپ پر جو ہے خود بخود کھلتا جائے گا۔ خدا کا کلام آپ کو پہلا یوحنا اس کا پہلا باب، پہلا یوحنا اس کا پہلا باب، اس کا پہلا یوحنا اس کا دوسرا باب، اور اس کی پڑھیں گے جی 27 آیت پڑھیں گے جی۔ اور تمہارا وہ مسح جو اس کی طرف سے کیا گیا تم میں قائم رہتا ہے، اور تم اس کے محتاج نہیں کہ کوئی تمہیں سکھائے۔ اور تم اس کے کس کی وجہ سے؟ وہ مسح، پاک روح کا مسح جو ہے جب وہ تمہارے اوپر ہے، جب پاک روح نے تم کو اپنے کنٹرول میں لے لیا ہے، انائنٹنگ آف دا ہولی اسپرٹ آپ کے اوپر ہے، تو کیا ہے؟ آپ پڑھیں جی۔ تم میں قائم رہتا ہے اور تم اس کے محتاج اور نہیں، تم اس کے محتاج نہیں ہو کہ کوئی تمہیں کہ سکھائے، کوئی تمہیں سکھائے، کیونکہ بلکہ جس طرح وہ مسح جو اس کی طرف سے کیا گیا تمہیں سب باتیں سکھاتا ہے، اور سچا ہے اور جھوٹا نہیں، اور جس طرح اس نے تمہیں سکھایا اسی طرح تم اس میں قائم رہتے ہو۔ بس جی۔ اب کیا یہاں پہ سچائی کی بات جو ہے، جو مسح ہے وہ آپ کو خدا کا پاک روح جو ہے وہ آپ کو سکھائے گا، اور وہ جھوٹا نہیں ہے، وہ آپ کو وہی بات سکھائے گا جو خدا کے کلام کے اندر ہے، جو جس مقصد کے لیے لکھا گیا اور کیوں لکھا گیا ہے وہ آپ کو وہ بات بتائے گا۔ آپ اپنی طرف سے اپنے دماغ سے اس کے کوئی بھی معنی جو ہے وہ نکال لیں گے۔ اسی طرح سے دیکھیں جو اکلٹ ہے نا، اکلٹ جو مختلف قسم کے فرقے یہاں پہ مسیح فرقے جو ہیں وہ کلیسیوں کے اندر ہیں، اور وہ کیا کرتے ہیں، وہ کلام کے اندر سے پڑھیں گے، دیکھیں جی کلام کے اندر یہ بات لکھی ہے، یہ لکھا ہے، یہ لکھا ہے جی، یہ لکھا ہے جی، اور وہ ثابت کرتے ہیں کہ ان کی تعلیم جو ہے وہ ٹھیک ہے اور باقی سب لوگ غلط ہیں۔ لیکن یاد رکھیں کہ پاک روح جو ہے وہ جو بات سکھائے گا وہ بات سکھائے گا جو خدا کے کلام کے اندر ریل حقیقی طور پر لکھی ہے، جو کہ سچ ہے۔ وہ خدا کا پاک روح آپ کو کبھی بھی جھوٹی بات جو ہے وہ نہیں سکھائے گا۔ جھوٹی بات جو ہے وہ صرف اور صرف جو ہے وہ ابلیس جو ہے سکھا سکتا ہے، کیونکہ وہ جھوٹوں کا باپ ہے۔ تو اگر ہمیں خدا کے کلام میں سے سیکھنا ہے، اب یاد رکھیں کہ یہاں پہ یہ جو حوالہ لکھا گیا ہے، ہمیں خدا کے کلام کو سیکھنے کی ہمیں ضرورت ہے۔ بہت سارے لوگ جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ خدا کا پاک روح جو ہے وہ ہمیں سکھاتا ہے، ہمیں کوئی سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ حوالہ کوٹ کرتے ہیں لوگ کہ جس پر مسح ہے جی اس کو سکھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ خود سیکھ لیتا ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ یہ یہاں پہ لکھا ہے کہ وہ آپ کو وہ بات بتائے گا جو سچائی ہے، وہ آپ کو سچائی کی بات بتائے گا۔ آپ بغیر پڑھے کیا آپ بی اے کی ڈگری حاصل کر سکتے ہیں؟ دے گا آپ کو، ویسے مل جاتی ہے، مشکل نہیں ہے مل جاتی ہے۔ ویسے اگر کوئی ڈاکٹر بننا چاہے تو وہ بھی مل جاتی ہے، ڈگری مل جائے گی، کوئی مشکل نہیں ہے۔ لیکن آپ ڈاکٹر بن سکتے ہیں اگر آپ کے پاس آپ نے پڑھا نہیں ہے تو خدا کا کلام کیا ایسا ہے کہ آپ اس کو پڑھے نہیں، سیکھے نہیں اور کہیں جی مجھے پورا آ گیا جی، سب آ گیا جی، پتہ ہے مجھے۔ ایسا کوئی سسٹم نہیں ہے۔ خدا کے کلام کو سیکھنے کی ہمیں ضرورت ہے، اس کو اسٹڈی کرنے کی ضرورت ہے، لیکن کیسے اسٹڈی کرنے کی ضرورت ہے؟ اپنی اس عقل سے نہیں۔ ہمیں کس سے سیکھنے کی ضرورت ہے؟ خدا کے پاک روح سے وہ سکھائے گا، لیکن ہم کو اسٹڈی کرنے کی ضرورت ہے، ہم کو سیکھنے کی ضرورت ہے۔ اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، آپ کو ایک آدمی جو ہے وہ سکھا رہا ہے، آپ کو بتا رہا ہے کہ یہ بائبل میں یہ باتیں یہ ایسی ہیں، لیکن اگر خدا کا پاک روح آپ کے ساتھ ہے، آپ کو پتا چلے گا کہ وہ آپ کو غلط بتا رہا ہے یا صحیح بتا رہا ہے، کیونکہ جو خدا کا پاک روح ہے وہ آپ کو سچائی کی راہ دکھائے گا، وہ کبھی بھی آپ کو غلط نہیں کرے گا۔ ابھی ہم نے یوحنا کی دن میں کیا پڑھا ہے؟ جب روح القدس آئے گا تو وہ کیا کرے گا؟ تم کو سچائی کی راہ دکھائے گا۔ وہ کبھی بھی آپ کو غلط ڈاکٹرن کی طرف نہیں لے کر جائے گا، جھوٹی ڈاکٹرن کی طرف نہیں لے کر جائے گا، بلکہ وہ آپ کو کرے گا سچائی کی طرف جو ہے وہ لے کر جائے گا۔ پاک روح کا نزول اسی لیے کیا گیا تاکہ وہ کلیسیا کو تیار کر سکے، کلیسیا کو گائیڈ کر سکے، اور ان کو کیا کرنا ہے، اور میں اس کی رہنمائی کے لیے، کلیسیا کی رہنمائی کے لیے ہے۔ اس کے بعد اگر آپ پڑھیں یوحنا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کا 14واں باب، اس کا 14واں باب، اور اس کی پڑھیں جی 25 آیت جی۔
میں نے یہ باتیں تمہارے ساتھ رہ کر تم سے کہیں، لیکن مددگار یعنی روح القدس جسے باپ میرے نام سے بھیجے گا، وہی تمہیں سب باتیں سکھائے گا، اور جو کچھ میں نے تم سے کہا ہے وہ سب تمہیں یاد دلائے گا۔ بس اب دیکھیں کہ جب روح القدس آئے گا، مددگار آئے گا، وہ آپ کی ہیلپ کرے گا، مدد کرے گا کہ آپ کو وہ تمام باتیں جو میں نے آپ کو سکھائی ہیں، جو بتائی ہیں، وہ کیا کرے گا؟ آپ کو یاد دلائے گا اور آپ کی رہنمائی کرے گا کہ آپ کو کیا کرنا ہے، کیسے چلنا ہے۔ اور شاگردوں نے اس بات کو اچھی طرح جانا کہ بغیر پاک روح کے وہ کچھ نہیں کر سکتے ہیں، اور آگے جا کر یہ ہمیں ثابت ہوتا ہے کہ شاگرد جو ہے وہ کیا کرتے رہے۔ اعمال کی کتاب اور اس کے ایک سیکنڈ میں بھی آپ کو بتا دیتا ہوں، پڑھیں جی اعمال کی کتاب اس کا 16واں باب اور اس کی 6 آیت پڑھیں جی۔ پس کلیسیائیں ایمان میں مضبوط اور شمار میں روز بروز زیادہ ہوتی گئیں، اور وہ فروگیا اور گلتیا کے علاقہ میں سے گزرے، کیونکہ روح القدس نے انہیں آسیہ میں کلام سنانے سے منع کیا۔ بس جی، کیونکہ روح القدس نے انہیں آسیہ میں کلام سنانے سے منع کیا۔ بائبل جو اب آپ کو بتائے گی کہاں آپ نے بولنا ہے، پاک روح آپ کو بتائے گا کہاں آپ نے بولنا ہے، کہاں آپ نے کیا کہنا ہے، کہاں آپ نے کس طرح سے بات شیئر کرنی ہے۔ یہ خدا کا پاک روح جو وہ جانتا ہے اس جگہ کے بارے میں اور ان تمام سچویشن کے بارے میں کہ آپ کو کیا وہاں پہ بولنا ہے اور کیا کہنا ہے۔ خدا کا پاک روح اگر آپ کے اندر نہیں ہے تو آپ کسی جگہ پہ کچھ بھی اگر بولیں گے، کچھ بھی کہہ دیں گے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ خدا کے پاک روح کو پتا ہے کہ اس جگہ پر لوگ خدا کا کلام جو ہے وہ سنیں گے کہ نہیں، یا یہ بات یا وہاں پہ ان کے ذہن میں جائے گی یا نہیں، یا یہ اس بات کو قبول کریں گے کہ نہیں، یہ خدا کا پاک روح جانتا ہے۔ کلیسیاں جو ہیں، اعمال کی کلیسیا جو تھی، نئے عہد کی کلیسیا جو ہے، وہ پاک روح کی رہنمائی میں اور اس کی ہدایت میں چلتے تھے، اور وہ جو کچھ بھی خدا کا پاک روح کو کہتا تھا وہ اس پر عمل کرتے تھے اور کہتے تھے ٹھیک ہے ہم یہ کام نہیں کریں گے۔ اعمال کی کتاب اس کا 13واں باب اور اس کی 4 آیت پڑھیں جی۔ پس وہ روح القدس کے بھیجے ہوئے سلوکیا کو گئے۔ بس جی، پس وہ روح القدس کے بھیجے ہوئے سلوکیا کو گئے۔ خدا کے پاک روح ان کو کہا کہ کہاں آپ نے جانا ہے، کہاں آپ نے جا کے منادی کرنی ہے۔ یہ وہ لوگ تھے جن کو مخصوص کیا گیا اور ان کو روح القدس کی رہنمائی میں بھیجا گیا کہ ان کو کہاں جانا ہے۔ کیونکہ اگر آپ کو کہیں بھی جانا ہے، کہیں بھی منادی کرنی ہے، یہاں پہ یہ کلیسیا نے جب لوگ مقرر کیے، ان کو کلام سنانے کے لیے تیار کیا، اس کے بعد وہ کس کی رہنمائی میں گئے ہیں؟ پاک روح کی رہنمائی میں گئے ہیں کہ ہم نے فلاں جگہ پہ ہم نے جانا ہے اور فلاں جگہ پہ آپ نے جا کر کلام جو ہے سنانا ہے، اور پاک روح کہتا ہے یہاں پہ کلام تم نے نہیں سنانا۔ یہ بھی بات ہے، کیونکہ لوگ یہاں پہ نہیں سنیں گے یا اس سے تیار نہیں ہے یا کچھ اور بات ہے کہ خدا کا پاک روح جانتا ہے۔ تو ہم جب بھیجے جاتے ہیں تو خدا کے پاک روح کے بغیر، کسی رہنمائی کے بغیر مت جائیں۔ ہمارے بہت ساری پرابلم ہے۔ ہمارے لوگ جو ہے وہ بعض اوقات جو ہے وہ جہیں بھی ان کا دل کرتا ہے وہ میں نے جانا جی دبئی جانا ہے جی، اتھے کلام سننا جا کے جی، بڑی ضرورت جو تھے، خدا نے ملو کیا کہ تو اتھے جا۔ پھر یہاں پہ آ کے ان کو کوئی سمجھ نہیں آتے کیا کریں، پھر کلیسیاں کو ٹیلی فون کرتے ہیں جی کوئی مل جائے گی میٹنگ، مل جائے گی کوئی ایک دن میٹنگ اتنے ہو جائے گی ساری۔ دیکھیں خدا کا پاک روح اگر آپ کو بھیجے گا تو پھر وہ ارینجمنٹ بھی کرے گا، وہ پہلے سے پوری تیاری کر کے رکھے گا کہ کہاں پہ آپ کو جانا ہے، کہاں پہ آپ نے بولنا ہے، کہاں پہ آپ نے میٹنگ لینی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ وہاں سے آ جاتے ہیں میں ٹکٹ تے ویزا تے لے لیا جی تے ہن پتہ نہیں بھی کتنے جانا ہے جی۔ اور خدا دے پاک روح نے مینوں کہا جی کہ دبئی جاؤ، اتنے بڑی ضرورت ہے کلام دی۔ یاد رکھیں کہ خدا کے پاک روح کو مذاق نہیں ہے، خدا ٹھٹھوں میں نہیں اڑایا جاتا ہے۔ جب تک واقعی آپ کو خدا کا پاک روح نہیں کہتا ہے، آپ کبھی بھی مت سوچیں کہ میں وہاں پہ چلا جاؤں اور وہاں پہ جا کے منادی کر سکتا ہوں۔ بائبل میں ہم نے بھی کلیئر پڑھا ہے کہ کئی جگہ پہ پاک روح منع کرتا ہے، کہتا نہیں جہاں پہ تم نے کلام نہیں سنانا، نہیں۔ تو پاک روح کا بات سننا کیوں ضروری ہے؟ ہمیں خدا کے کلام کی رہنمائی کے لیے، وہ ہمیں گائیڈ کرے گا کہ ہمیں کیا کرنا ہے، ہمارے ہر سٹیپ میں ہمیں کیا بولنا ہے، کہاں پہ کرنا ہے، اور وہ ہمیں سکھائے گا۔ اور خدا کا پاک روح دوسری بات یاد رکھیں کہ آپ کو بعض اوقات کس قسم کے لوگ ہیں وہاں پہ، ان کی کیا ضرورت ہے، اور کس قسم کا کلام جو ہے اس وقت ان کے لیے ضروری ہے، یہ خدا کا پاک روح جانتا ہے۔ کیونکہ خدا کا پاک روح
دلوں اور گردوں کا جاننے والا ہے، وہ ہر ایک کے اندر کو جانتا ہے کہ وہاں پہ کس کی ضرورت ہے. تو خدا کے پاک روح